So what is the role of ethical values in social development of population and economic development of a country? ایتھیکل ویلیوز کو ہم قانون کے ذریعے انفورس نہیں کر سکتے، ان کی قوانین کا درجہ ان کو حاصل نہیں ہوتا، لیکن یہ معاشرے کے اندر اخلاقی اقدار ہیں جس کی بنیاد پہ معاشرے یا تو گرو کرتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں۔ ان کی کیا اہمیت ہے اکنامک سینس میں اور سوشل ڈیولپمنٹ کے سینس میں؟ میں چند ایتھیکل ویلیوز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بڑا مشہور جو ہے وہ کول ہے، وہ یہ ہے کہ لائک فار یور بردر what you like for yourself and dislike for your brother what you dislike for yourself۔ آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں، اور اپنے لیے جو ناپسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کریں۔ یہ ایک ایسا خوبصورت اصول ہے کہ اگر لوگ اس کے اوپر کام کریں اور ڈبل سٹینڈرڈ نہ رکھیں تو لوگوں کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ عام طور پہ وہ ڈبل سٹینڈرڈز ہی ہیں جن کی بنیاد پہ ہم غور نہیں کرتے، اور اپنے لیے کچھ اور اصول ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور اصول ہوتے ہیں، گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، کاروبار کرتے وقت، جس کی وجہ سے معاشرے فساد کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ایسے ہیں۔ لیکن لوگوں پہ غور کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے اور دوسروں کے اصولوں کو برابر کر لیں۔ ٹریٹ ایوری ون ود ڈگنیٹی ایز یو لائک ٹو بی ٹریٹڈ بائی ادرس۔ کسی کو عزت دینے میں آپ کی عزت کبھی یا میری عزت کبھی کم نہیں ہو سکتی، بلکہ عزت بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب بھی آپ نے کبھی کسی کو سلام کیا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، جو بھی ہو، آپ اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، یہ ایک چھوٹا سا سلام ہمیشہ محبت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث ہے کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، اور آپ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے جب تک ایک دوسرے کو سلام نہ کرو۔ اب سلام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دل میں تو گرج رکھ رہے ہیں اور اوپر سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ السلام علیکم کا مطلب ہے یہ کہ اللہ تم پہ رحمت اور برکتیں نازل فرمائے اور تم پہ سلامتی ہو۔ اس کا صحیح معنی تب ہی ادا ہوتا ہے جب آپ اس کو دل سے کہہ رہے ہوں، ورنہ یہ بے معنی چیز ہے۔ ایک اور بڑا اچھا اصول یہ ہے کہ if two people are bargaining with each other on credit basis or any other basis, third person should not come and interfere unless they come to a decision or they depart۔ دو بندے آپس میں ڈیلنگ کر رہے ہیں، ایک شخص دوسرے کو موبائل بیچ رہا ہے، اس میں سے ایک تیسرا بندہ آتا ہے اور کہتا ہے جی چھوڑیں اس کو، آپ مجھ سے یہ پیسے لیں اور مجھے بیچ دیں، یا آپ کو ادھار میں دے رہا ہے یا آپ کو پیسے پورے نہیں دے رہا، آپ مجھ سے لے لیں۔ شاید اس طرح ایک شخص کسی چیز کو خرید لے، دوسرا فروخت کر دے گا۔ شاید آپ نے اللیگل کام نہیں کیا، لیکن آپ اس شخص کے متعلق سوچیں، اگر وہ آپ کا بھائی بھی ہوگا تو آپ کے متعلق کیا سوچے گا؟ اس کے لیے آپ کے کوئی ہمدردی کے جذبات نہیں بلکہ نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے کہ دو لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں، تیسرے کو تب تک انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے جب تک وہ کسی نتیجے پہ پہنچ نہ جائیں، جب تک وہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو جائیں۔ دو لوگوں کی بات چیت کے درمیان اپنی بات لا کے آفر نہیں کرنی چاہیے، یہ ایتھیکل پرنسپل ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، ہی ہو ارنس ہز لائیولیہڈ ود آنیسٹ لیبر از دا فرینڈ آف اللہ۔ کوئی بھی شخص جو کہ محنت کر کے روزی کماتا ہے، جو اپنے ہاتھ سے روزی کماتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، چاہے وہ صفائی کرنے والا ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر کوئی شخص ہاتھ سے روزی کماتا ہے تو اللہ کا دوست ہے۔ ہم اگر اس کو انفیریئر سمجھتے ہیں تو اللہ کے دوست کو انفیریئر سمجھنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، اپنی زندگی میں اس کے کیا اثرات آ سکتے ہیں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ Whoever takes a false oath in order to grab the property of other people, then Allah will be angry with him when he will meet him۔ اگر کوئی شخص قسم کھا کے کسی کی جائیداد پہ یا کسی کی چیز پہ قبضہ کر لیتا ہے، جھوٹی قسم کھا کے، اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ اللہ اس سے گفتگو نہیں کرے گا، تو یہ بہت بڑی کوسٹ ہے کہ the swearing by the seller may persuade the buyer to purchase the goods but that will be deprived of Allah's blessing۔ اگر آپ قسم کھا کے مال بیچیں گے، چاہے آپ سچی قسم ہی کھا رہے ہوں، تو آپ کا مال تو بک جائے گا لیکن اس کے اندر سے اللہ کی رحمت یا برکت ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ کو کیا سکھاتا ہے کہ آپ بات بات پہ قسمیں نہ کھایا کریں۔ May Allah mercy be on him who is lenient in his buying, selling and in demanding back his money۔ اللہ اس شخص پہ رحم کرے، اس پہ آسانی کرے کہ جو کہ پیسوں کے معاملے میں یا دوسرے معاملات میں، کاروباری معاملات میں لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے،
لین دین میں، خرید و فروخت میں۔ ایک حدیث میں ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے کوئی خاص نیک کام نہیں کیا تھا۔ جب وہ مر گیا تو فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ تو اس کو کوئی چیز یاد نہیں آ رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بس یہ یاد ہے کہ میں بڑا امیر شخص تھا، میں کاروبار کرتا تھا، میں نے اپنے ملازمین سے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے، وقت پہ پیسے نہیں دے سکتا، تو اس کے ساتھ نرمی کرو اور اس کو مہلت دو، اور اگر شخص کوئی ٹائم لینا چاہتا ہے تو اگر کوئی نہیں دے سکتا تو اس کو معاف بھی کیا جا سکتا ہو تو اس کو معاف کر دو۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس امید پہ کرتا تھا کہ شاید میرا اللہ مجھ پہ رحم کرے۔ اب جو کام بھی اخلاص کے ساتھ کریں گے اس کا ریوارڈ ملے گا۔ تو حدیث میں ہے کہ اللہ نے اس کو اس وجہ سے معاف کر دیا، اس وجہ سے اس پہ رحم فرمایا کہ تم میرے بندوں پہ رحم کرتے تھے، تو میں اس زیادہ قابل ہوں اس چیز کے کہ میں تم پہ رحم کروں۔ تو ہر چیز کا ریوارڈ ہے، معاشرے اس طرح سلجھتے ہیں۔